دنیا میں کتنی جلدی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ینگسٹر ہیں وہ بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی نیریٹو انہیں سوٹ کر رہا ہو, کوئی انفلوئنس آ جائے تو دے ریئلی گو ٹورڈز اٹ. اب جو ہم نے ایک اور ویو دیکھی ہے جہاں ایک 16 سے نیچے یا کچھ ایک تعین کر دی ہے کہ اس عمر کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا نہیں استعمال کر سکتے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ, اور امپلیمنٹیبل بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا, thank you so much for having me first of all. اور yes, it's a very important thing to talk about. And Abdullah and Huma, جو پہلی چیز میں کہنا چاہوں گی that would be کہ دو چیزیں figure out کرنے والی ہیں. ایک is social media actually bad, and the second thing is کہ under age usage میں count کیا, bracket کیا ہے, range کیا ہے, considered کیا ہوتا ہے. اب اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو 13+ پلیٹفارمز ڈیزائن ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم چائلڈہڈ کی کسی بھی بچے کی بات کریں تو اس کا برین ابھی ڈیولپنگ فیز میں ہی ہوتا ہے. 13+ کے جو کیٹیگری ہے اس میں جا کے کافی حد تک برین کی ڈیولپمنٹ اسٹرانگ ہو چکی ہے. لیکن 13 سے پہلے والا جو بریکٹ ہے اس میں جتنا بھی ایکسپوجر ہوگا اگر وہ انسپروائزڈ ہے تو دیٹ از گونا کاز پرابلمس. رائٹ. اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ جاننے کی چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا برا نہیں ہے, انسپروائزڈ ایکسپوجر, ایکسیسو ایکسپوجر وہ برا, دیٹ از کازنگ پرابلمس. وہ کانٹینٹ اگر سپروائزڈ ہی نہیں ہے, پیرنٹس ہیو نو آئیڈیا کہ کیسے کیا چیز ہو رہی ہے, دیو جسٹ گیون, انہوں نے موبائل فون کو یا سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کرنے کے بجائے یوں سمجھ رہے ہیں اسپیسیفائرز اگر اپنے بچوں کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر اٹ از گونا کاز پرابلمس. وہ ایز اے پیسیفائر ہی یوز ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے مطلب گیجٹ تو ایز اے نینی ہی یوز ہوتا ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے. ہم کمپلیٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس کے. ایبسلیوٹلی. اب یہ بتائیں کہ یہ, بلکہ اسامہ آپ بتائیں, یہ انسپروائزڈ رہنا, یہ انسپروائزڈ بھی زیادہ دیر تک نہیں رہتا نا, مطلب سپروائز زیادہ دیر تک نہیں رہتا کہ بچے پہ نظر رکھیں. پاسبل بھی نہیں ہے, آپ کیا ہر وقت بچے کے ایونچولی بچہ خود ہی اس چیز میں گھس جاتے ہیں بچے, اور پھر وہ ایک طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں ٹو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ سم ہاؤ. اسامہ؟ جی بالکل, یہ سرکموینٹ کرنا جو ہے بچوں کے لیے خاص کر بہت آسان ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کی جنریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی بڑی ہوئی ہے. اور میرے خیال سے یہ پریکٹیکلی بین بھی امپلیمنٹ کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ بچے اگر آپ ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی طرف جاتے ہیں, ایک تو آپ سرویلنس زیادہ کر رہے ہیں لوگوں کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کے لیے, لیکن اس کے علاوہ بچے اپنے والدین کا اکاؤنٹ یوز کر لیتے ہیں زیادہ تر. تو ہم نے یہی دیکھا ہے جو مشکل کام ہے اور جو ضروری کام ہے اسٹیٹ کا, وہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ آرٹیکل 25 دیکھیں پاکستان کے آئین کا, وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیتی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست نے بلوچستان میں کتنے اسکول بنائے ہیں پچھلے 5-10 سال میں, اور ایجوکیشن ریٹ کتنا زیادہ کیا ہے. تو دیکھیں یہ جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے ڈیپریویشن کا. اگر آپ اسکول نہیں بنائیں گے, ایجوکیشن کا ایکسیس نہیں دیں گے, ایجوکیشن کی کوالٹی نہیں اچھی کریں گے, اور اسکولوں میں بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرنا ہے, تو پھر تو ہر قسم کے مسائل بچوں کے لیے آئیں گے. تو جو امپلیمنٹیبل چیزیں ہیں وہ ذرا مشکل ہیں, وہ لانگ ٹرم ہیں. ہماری حکومت شارٹ ٹرم سولوشنز پہ چلی جاتی ہے کہ بھائی ہم یہ بین کر دیتے ہیں, لیکن وہ کس طرح بین ہوگا, وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا, وہ مشکل بات ہے. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. نوال, ہم آپ سے پوچھیں گے, جب ایکسٹریمزم یا دہشت گردی کے واقعات ہم نے ماضی میں بھی دیکھے, بہت ساری دفعہ ہم نے دیکھا کہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان, اینڈ ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اکراس دا گلوب, اس طرح کے خیالات کا شکار ہوئے اور پھر یہ انتہائی اقدام انہوں نے اٹھائے. ایون کراچی میں بھی ایک ایکسٹریمسٹ خیالات سے کا حامل ایک ریپیوٹڈ انسٹیٹیوٹ کا گریجویٹ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہا, پھر کارروائیاں بھی ہوئیں. سو ایجوکیشن یا ایجوکیٹڈ ہونا کیا آپ کو انتہا پسندی یا دہشت گردی کی طرف جانے سے روک سکتا ہے؟ دیکھیں عبداللہ, یور کویسچن از ویری, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایجوکیشن کا اس میں تعلق ہے. دیکھیں جب ایک بچہ اچھا ایجوکیٹڈ ہے اس کو رائٹس اینڈ رانگس پتہ ہونے چاہیے پہلی بات, ٹھیک ہے. ایجوکیشن کا مطلب ہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو صحیح اور غلط کی تربیت, تعلیم اور ترغیب دیں کہ بھائی واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. لیکن اگر
رائٹ اور رانگ کا جو تھن لائن ہے وہ بلرڈ ہوگا کسی بھی بچے کا, تو اس کے پاس کتنی بھی ایجوکیشن, کتنا بھی نالج ہو, کوئی خاص ڈفرینس نہیں آئے گا اس کے ایکسپوجر میں اور ایک کمپلیٹلی الٹریٹ بچے کے ایکسپوجر. ٹھیک ہے, اب جب نالج ایگزسٹ کر رہا ہے نا, نالج کس کیپیسٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے یہ جاننا ضروری. اب سوشل میڈیا کرتا کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہمیں ہمارے اٹینشن اسپین کو افیکٹ کرتا ہے, سب سے زیادہ بڑی چیز. ایون ایز ایڈلٹس ہمارا اٹینشن اسپین رہ گیا ایک ریل کی حد تک. اس سے بڑی ویڈیو اگر کوئی دکھانے کی کوشش کرے گا, ہمارا اٹینشن اسپین اس 30 سیکنڈز 90 سیکنڈز کے بعد ختم ہو جائے گا ایز این ایڈلٹ بات کریں. تو بچہ سوچے وہ کتنا چھوٹا ہے اور ابھی اس کی ڈیولپنگ اسٹیج چل رہی ہے, اور تب سے ہی اگر اس کا اٹینشن اسپین اتنا ہے تو اس کی لرننگ افیکٹ ہوگی. اب یہ صرف چھوٹی سی بات نہیں کہ اٹینشن اسپین افیکٹ ہو گیا, اٹینشن اسپین افیکٹ ہوگا, اس کی لرننگ, لرن کرنے کا طریقہ کار, نالج کو ریٹین کرنے کا, ریکال کرنے کا طریقہ کار افیکٹ ہوگا. لارجر پکچر از گیٹنگ افیکٹڈ بیکاز آف, اور جب لارجر پکچر افیکٹ ہوگی تو پھر وہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گیا اس ڈیوائس کے اوپر, ایموشنلی, پریکٹیکلی ہر طرح سے وہ اس پہ افیکٹ ڈال رہی ہے. جب وہ ایموشنلی اگر اٹیچ ہو گیا اس ڈیوائس کے ساتھ یا سوشل میڈیا کے ساتھ, تو اس کو ایموشنل ویلیڈیشن بھی وہیں سے چاہیے ہوگی. وہ ویلیڈیشن اگر اس کو ایگریشن کی فارم میں مل رہی ہے, وہ ویلیڈیشن اس کو کسی بھی نیگیٹو فارم میں مل رہی ہے, تو اس کے لیے وہی کریکٹ ہے. اس کے لیے اس کے پیرنٹ کی بتائی ہوئی چیز, اس کے ٹیچر کی بتائی ہوئی چیز, اس سیناریو میں اس سے بالکل اس سیناریو میں اس تب جا کے کنٹرول کرنا کہ یا تو اس کے گیجٹس لے لینا یا پھر سوشل میڈیا بین کر دینا, یہ تو اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے, وہ تو بالکل ہی الٹ ہی اس کا افیکٹ ہوگا. کی کوشش کریں گے بہت بڑے ریئیکشنز آئیں گے, کیونکہ اس بچے نے بڑے بڑے ریئیکشن سیکھ لیے ہیں بہت ارلی ایج. اچھا اسامہ جی, سب کچھ ہے. گاٹ اٹ. اسامہ اب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے اب ضرورت بھی ہے, یہ دور ہے سوشل میڈیا کا, آپ ایک طرف جاتے بھی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بالکل ہی ایک لیونگ انڈر دا راک والی سچویشن نہ بن جائے, لیکن ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہو. کیا ماڈل اپنایا ہے باقی ملکوں نے؟ جیسے ہم آسٹریلیا کا ہی ایک ایگزامپل دے رہے ہیں نا. ایجوکیشن میں تو وی آر ناٹ ایٹ پار اوور دیئر. آپ نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم کیوں نہیں اسکول بنا رہے اور ہم کیوں نہیں سائڈ بائی سائڈ ایجوکیٹ کریں, اس میں تو ہم رہ گئے. لیکن اب مینیج کس طرح کیا جائے؟ واٹ ایگزیکٹلی کین وی پک اپ فرام ادر کنٹریز ہو ہیو مینیج ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں اکثر جو آپ کی سوشل میڈیا ایپس ہیں یا اور ایپس ہیں, مثال کے طور پہ یوٹیوب ہو گیا, اس میں یوٹیوب فار کڈز ہوتا ہے, تو اس کی آپ سیٹنگز چینج کرتے ہیں اور صرف جو چائلڈ فرینڈلی کانٹینٹ ہے وہی آپ کو نظر آتا ہے اس ڈیوائس کے اوپر. اسی طرح ہم فیس بک, انسٹاگرام اور میسنجر کا بھی کڈز ورژن ہوتا ہے, جس میں پیرنٹس سپروائز کر سکتے ہیں کہ بچے کس سے بات کر رہے ہیں, کیا انٹریکشن ہو رہے ہیں. تو اس وہ ٹیکنالوجیکل سولوشنز کافی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نیٹ فلکس دیکھ لیں, اس میں بھی بچوں کی سیٹنگز الگ ہوتی ہیں. تو ان ساری ایپس میں سپرویژن کی جو ہے فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن یہی بات ہے کہ ان کی آگاہی جو ہے ان کے والدین کے پاس ان کے کی جائے, انہیں بتایا جائے کہ اس طرح سے آپ ان کی سپروائز ٹیکنیکلی اور ڈیجیٹلی بھی کر سکتے ہیں. The parents need to be tech savvy as well. وہ بھی بڑی چیلنجنگ بات ہے, سارے پیرنٹس ٹیک سیوی نہیں ہیں. دوسری بات, آپ نے نیٹ فلکس, یوٹیوب وغیرہ کا ذکر کر دیا. ناؤ وی ہیو گیمس لائک فورٹ نائٹ اینڈ آل, جہاں کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے with your opposing, آپ جس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. That's another world altogether. بالکل, گیمز میں سب سے زیادہ چائلڈ گرومنگ ہوتی ہے اور اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے گیمز کی جو سپرویژن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ. ایون رو بلاکس جو چھوٹے بچوں کی گیمز ہیں اس میں بھی یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو جس طرح نوال صاحبہ نے کہا کہ جو سپرویژن ہے پیرنٹس کی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اسٹیٹ ایک لا پاس بھی کر دیتا ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کس طرح دیکھے گا کہ بچے جو ہے کتنے سال کا بچہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, کتنے سال کا نہیں کر رہا. پیرنٹس کو بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. بالکل. نوال صاحب, آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ ہمارے ذہن پہ یا ہماری ذہن کی ساخت پہ یا ہمارے دماغ کی ساخت پہ بھی کیا اثر کرتی ہیں چیزیں؟ ہم بچوں کی کیا بڑوں کی بات کر لیں, ہمارا اپنا اٹینشن سپین ختم ہو گیا ہے. ہم سے کوئی کوئی طویل دورانیہ کی فلم ہو یا کوئی طویل چیز چل رہی ہو تو وہ ٹی وی پہ دیکھنا ہمیں بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز ہم خود ریلز دیکھنے کے اور ٹک ٹاک پہ شارٹ فارم ویڈیوز دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہم اس کو ہائی ٹائم ہے کہ اس کو ہینڈل کر لیں, ٹھیک کر لیں, کیونکہ یہ بڑی کمپلیکیٹ کر رہی ہے سچویشن ہماری اپنی ذہنی حالت کو لے کے بھی. بالکل عبداللہ, یہ بہت الارمنگ اور کنسرننگ سچویشن ہے ہمارے لیے.
اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, یہ صرف بچوں تک اب محدود چیز نہیں ہے. بچوں پہ افیکٹ آبویسلی بہت ارلی ایج سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور وہ پھر بڑے ہو ہی ایک غلط پیٹرن پہ رہے ہیں, اور ان کے لیے پرابلمس آر مچ بگر دین اس. ٹھیک ہے, ہمیں ایکسیس جو ہے وہ کہہ لیں کہ ذرا اگر لیٹ بھی فار ایگزامپل ملی ہے, تو ہم بھی اس ٹائم پہ افیکٹ اس سیم لیول پہ ہی ہو رہے ہیں, صرف ہمارا برین تھوڑا سا بہتر ڈیولپڈ ہے اور ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں. اب دیکھیں, اس میں نا میں دو چیزوں پر بات کی. سب سے پہلے تو ایک تو 3 ایسی چیزیں کہ جو ہم یہ کہہ لیں کہ آپ کہہ لو کی کازز ہیں اگر اس کے, تو وہ کیا 3 ایسی چیزیں. پہلے پہ ہم نے بات کر لی کہ ایزی ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سپرویژن ہے ہی نہیں, پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچے کو سپروائز کرنے کا. اب انہوں نے اپنے لیے ایزی سولوشن ڈھونڈا تھا نا فون میں. اب انہوں نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ اگر فون دوں گا تو پھر اب مجھے وہ جو میں نے اپنے لیے ٹائم فریم بچانا تھا ٹو ڈو مائی ورک فرام ہوم یا گو ٹو مائی جاب, تو اب وہ ٹائم بھی اگر میں سپرویژن میں لگا دوں گا تو پھر فائدہ مجھے یہ دینے کا. اب دوسری چیز یہ کہ لاگرتھم جو بن کے وہ لرن کرتا ہے. The device is way smart and smarter than us. آپ اتنا سا دیکھ لیں کہ کسی بھی چیز پہ ہم بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو انسٹا پہ وہی دکھتی, آپ کو ٹک ٹاک پہ وہی کانٹینٹ دکھنا شروع ہو جائے گا. سو یور ویلیڈیشن از گیٹنگ ایسوسیٹڈ ود اٹ. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی از اسمارٹ, صحیح ہے. اب تیسری چیز یہ کہ جو ایک فومو ہے آج کل کے بچوں کا, they'll feel left out اگر کوئی چیز ہم نے نہیں. اب وہ بھی کس چیز سے اس کو اٹیچ کرے گی کہ اگر ان کے پاس ایک چیز کی ایکسیس نہیں ہے, وہ یہ کہیں گے کہ ہم مینٹلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا پیرنٹ ہمیں باقی بچوں کی طرح ایکسیس نہیں دے رہا. ہمیں سوسائٹی اپروو کرے گی کہ نہیں, ہمیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں. ہمارے اپنے بچے سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے کلاس فیلوز تو گیمز کھیلتے ہیں, یہ رو بلاکس کی بات کر رہے تھے, آپ ہمیں کیوں نہیں کھیلنے دیتے. یہ سوال ہوتے ہیں. اسامہ فائنلی یہ بھی بتا دیں something like I'm not going to call it a ban, لیکن ہر چیزیں زندگی میں بفور سوشل میڈیا اینڈ انٹرنیٹ اینڈ آل, اگر آپ پیچھے چلے جائیں سیکھنے کے لیے, تو ایک عمر کے ساتھ اجازتیں ہوتی تھیں. آپ جب تک اب 16 سال کے نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے, 18 سال سے پہلے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ مطلب بہت سی چیزیں ہوتی تھیں جو کہ پورا ایک سوسائٹی اس پہ عمل مور اور لیس کرتی تھی. Is there any way that we could not, I'm not saying we go back to that, but existing technology کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی باؤنڈری تو سیٹ کریں, ہم کوئی باؤنڈریز اب لگا سکتے ہیں, and on a big societal level, not just اپنے اپنے گھروں میں. جی آئی تھنک بچوں کے لیے جو کمپیوٹرز ہیں وہ شیئرڈ اسپیس میں ہونی چاہیے, جہاں پہ فیملی آپ کی دیکھ سکے کہ کیا کر رہے ہیں. اور فونز میرے خیال سے 16 سے 18 سال کی عمر سے پہلے بچوں کی پرسنل ڈیوائسز نہیں ہونی چاہیے, شیئرڈ ہی ڈیوائسز ہونی چاہیے. اور کافی مطلب ہماری فیملی میں تو بچوں کا یہی وہ ہوتا ہے, دے ڈونٹ ہیو فونز انٹل دے 18 اور 17. اور اس سے پہلے جو اسکرین ٹائم ہے وہ بھی لمیٹیڈ ہونا چاہیے. اگر وہ کارٹون وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کا ایکسیس. اور کمپیوٹرز جو ہے آپ لاؤنج میں یا شیئرڈ جگہ میں رکھیں, بجائے یہ کہ کمرے کے اندر بچوں کے پاس ہوں, کیونکہ پھر آپ کا سپروائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. Right.